بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود پاک کتنا پیارا عمل ہے۔ اس عمل کا حکم اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں دیا اور اس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا۔ سوچیں کتنا بابرکت اور مبارک عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے سے دین اور دنیا کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ درود پاک پڑھنا روحانیت کی چابی ہے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ باقی جو اعمال ہیں، ذکر و اذکار ہیں، اس کو کر کے روحانیت حاصل ہو یا نہیں ہو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن درود پاک پڑھنے والے کو روحانیت ضرور ملتی ہے۔ درود پاک پڑھنا روحانیت کی اصل ہے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، یہی درود پاک ایمان کی جان ہے، روحانیت کی اصل ہے، روحانیت کی کنجی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ایک مومن کی حیات ہے، مقصد حیات ہے۔ یعنی اگر میں درود شریف پڑھ رہی ہوں تو اللہ کے حکم کی تعمیل بھی کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بھی حاصل کر رہی ہوں۔ جب مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل ہو گئی تو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد یہی تو ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکیں، اپنے ایمان کو سلامت اس دنیا سے لے جا سکیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت محبت حاصل کر سکیں۔ تو درود پاک ہماری حیات ہے اور ہماری حیات کا مقصد ہے۔ جب ہم کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں، کثرت سے، تو آپ یقین کریں کہ ہم روحانیت کی دنیا میں قدم رکھ دیتے ہیں۔ اور یہ جو کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے نا، یہ ہمارے دل کو صاف کرتا ہے، ہمارے دل سے گناہوں کی غلاظت کو، گندگی کو دھو دیتا ہے، ہمارے دل کو پر نور کرتا ہے، ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جس شخص کے دل میں بھی ذرہ برابر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالص محبت ہوگی، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچیں، ہمارے اعمال برے، نیتیں بری، سوچیں بری، طور طریقے برے، لیکن یہ جو محبت ہے نا، محبت کا ذرہ ہے، محبت کا نور ہے، یہ رائے گا نہیں جائے گا۔ یہ آپ کو اس مقام تک لے جائے گا جہاں جا کر عذابات ختم ہو جاتے ہیں، جہاں جا کر صرف رحمت الہی ہوتی ہے، جہاں جا کر صرف کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ تو درود شریف پڑھیں، کثرت سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے دلوں کو، ہماری روح کو پر نور کر دے گا، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے گا۔ آپ کو پتہ ہے، جب ہم بہت کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں نا، اور درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ مستقل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیتا ہے، تو بس اس کو رنگ دو۔ اور ایک بار جب بندہ محبت کے رنگ میں رنگ دیا جاتا ہے تو اسے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہوتی ہے، حضوری نصیب ہوتی ہے، زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر اس زیارت کا، اس حاضری کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ دنیا کی رنگینیاں ہمارے دل سے نکل جاتی ہیں، دنیا کے خیالات، دنیا کے مقاصد ہمارے دلوں سے نکل جاتے ہیں۔ کیونکہ ایک بار جب زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جاتی ہے نا، تو پھر ان آنکھوں کو کچھ اور دیکھنے کی خواہش ہی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں دنیا کی رنگینیاں دیکھنے کے لیے تو پیدا نہیں کی، اس لیے پیدا کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور دیکھیں، ان کا جلوہ دیکھیں، ان کا حسن و جمال دیکھیں۔ اور جب کوئی یہ سب دیکھ لے تو بتائیں پھر دنیا کی حقیر سی محبت کب تک اس کے دل میں رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت انسان کو فرش سے اٹھا کے عرش پہ پہنچا دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جب آپ درود شریف پڑھتے جائیں تو بس سمجھیں حضوری مل جاتی ہے۔ روحانیت کے راستے پر چلنے کا سب سے آسان طریقہ درود شریف ہے۔ نہ بڑے بڑے چلے کاٹنے پڑتے ہیں، نہ اجازت لینی پڑتی ہے، نہ ہی ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ کہیں چلہ الٹا نہ ہو جائے، نہ ہی کوئی نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں۔ بس روحانیت کی اصل درود پاک ہے، اور درود پاک صرف اور صرف پازیٹیوٹی ہے۔ جو شخص درود پاک کو تھام لیتا ہے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اس کی زبان سے ادا ہونے والا درود پاک اس کے دل کو بھی رنگ دیتا ہے، اس کی روح کو پر نور کر دیتا ہے، اور یہ نور اس کے وجود کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ پھر وہ درجات، وہ کمالات عطا ہوتے ہیں کہ آپ طے کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اگلے درجے کی طلب، پھر اس سے اگلے درجے کی طلب۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب درود پاک اپنا اثر دکھاتا ہے اور آپ درود پاک کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کسی قسم کی کوئی خواہش رہتی ہی نہیں ہے۔ بس دل یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت درود شریف کا ورد کیا جائے، ہر وقت میری زبان درود پاک میں مشغول رہے، ہر وقت میرا دل یاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مشغول رہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کھانا پینا کیا، گھومنا پھرنا کیا، سونا جاگنا کیا، آنا جانا کیا، ملنا جھلنا کیا،
کچھ بھی حقیقی نہیں ہے، سب بے معنی ہیں، کسی کا کچھ نفع نہیں ہے، بس درود شریف ہوتا ہے اور بندہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہوتی ہے اور روحانیت ہوتی ہے۔ روحانیت آپ کو اس مقام پر لے جاتی ہے کہ پھر آپ کے تمام کام خود بخود بن جاتے ہیں، جو سوچتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے، جو چاہتے ہیں وہ خود در تک آ جاتا ہے، کسی سے کچھ کہنے کی، کچھ مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی، وہ رب خود بخود نواز دیتا ہے۔ جو اللہ کا ہو گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا ہو گیا، اس در سے جڑ گیا تو بس پوری کائنات اس بندے سے جڑ جاتی ہے۔ روحانیت کی اصل درود پاک ہے، اور سب سے آسان طریقہ روحانیت حاصل کرنے کا درود شریف ہے۔ درود شریف پڑھیے، کثرت سے پڑھیے، اتنا پڑھیے کہ درود شریف میں گم ہو جائیں، آپ کی ہر سانس درود شریف میں مشغول ہو جائے، اور پھر کسی اور چیز کی طلب بھی نہ رہے، کسی اور چیز کی خواہش ہی نہ رہے، بس اللہ کریم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، درود پاک کا ساتھ ہو، روحانیت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہو، اور بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں زندگی گزرے، انہی کی یاد میں موت آئے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرما دے، ایسا درود پاک پڑھنے والا بنا دے۔ بس یاد رکھیے کہ روحانیت کی کنجی، روحانیت کی چابی درود پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در تک پہنچنا ہے تو درود پاک کو مضبوطی سے تھام لیں۔ یہ وہ چابی ہے کہ دنیا کے بھی تمام کامیابی کے راستے کھول دے گی، اور آخرت کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ درود پاک پڑھیے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجیے تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے، اور خوب کوشش کیجیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو جائیں۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔